نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پہلے سے بتا دیا کہ محبوب آپ اور آپ کے صحابہ جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو غزوے سے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، اور تم نے جو کچھ کیا اللہ نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے نفاق سے توبہ کرتے ہو، اس پر قائم رہتے ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ منافقین نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ زمانہ مستقبل میں وہ مومنین کی مدد کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ جو تم نے وعدہ کیا تھا اب تم اس عہد کو وفا کرتے ہو یا نہیں۔ اس آیت میں ایک اور بات بھی آئی، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت جو ہے وہ عالم الغیب بیان کی گئی، اور اللہ رب العالمین کے جو مقربین ہیں ان کے لیے جو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اللہ کا جو یہ وصف خاص ہے اس نے اپنے مقربین کو بھی غیب کا علم عطا فرمایا۔ ان کے بارے میں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے مقربین کو غیب کا علم عطا فرمایا، لیکن یاد رکھیے گا عالم الغیب کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، یہ لفظ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے کہ عالم الغیب کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جیسے کہ رحمان ہونا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور رحمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بندوں میں سے عبد الرحمن ہو سکتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ رحمان نہ پکارا کرے، بندہ اگر کسی کو بھی کسی کا نام رحمان ہو تو اس کو عبد الرحمن کہا کرے، خالی بالکل اکیلا لفظ کر کے رحمان، رحیم، قدوس یہ اس طرح کے لفظ نہیں پکارنے چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ عبد کا لفظ بھی پکارنا چاہیے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ کے دیے سے انبیاء کرام علیہم السلام کو کثیر وافر غیبوں کا علم ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کا منکر ہو کہ اللہ کے انبیاء کو غیب نہیں ملا تو اس نے ضروریات دین کا وہ منکر ہوا، اور جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ سرے سے نبوت کا ہی منکر ہو گیا۔ اگر کسی نے اللہ کے نبی کا غیب نہ مانا تو گویا کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل، یعنی اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں حضور کی بارگاہ میں کہ یہ جو غیب کا علم ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس بارگاہ سے ملا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں اس فضل جلیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء و تمام جہان سے اتم و اعظم ہے، اور اللہ کی عطا سے حبیب اکرم کو اتنے غیبوں کا علم ہے کہ جن کا شمار صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی مخلوق میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ حضور کو اتنا، بلکہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور کتنا عطا کیا وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ آگے ارشاد فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ
رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ اب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان سے اعراض ہی کرو، یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو، پیچھے بھی آپ نے آیت سنی 11ویں پارے کی پہلی آیت، اب یہ دوسری آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے سے آگاہ کر رہا ہے کہ منافقین کیا کیا کریں گے۔ تو فرمایا محبوب جب آپ اپنے سفر سے واپس مدینہ طیبہ میں غزوے میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کے رب کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ اپنے رب کا نام سن کے، یعنی میرے رب کی قسمیں کھا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ ان سے درگزر کریں، اور فرمایا کہ پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان پر ملامت اور عتاب نہ کریں۔ تو اس سے پھر اس کا جواب آگے آتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ منافق اور گمراہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کے اندر یہ، یعنی اس کو سمجھ لیں کہ یہ برائی